شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حجر اسود کے قریب ہم ویسے گزریں، طواف نہ کر رہے ہوں، استلام کریں نہیں، طواف میں استلام ہوتا ہے۔ ملتزم کا وہ مقام ہے جہاں سے حجر اسود کا ختم ہوتا ہے اور دروازے کی چوکھٹ تک۔ عمرے پہ آنے والے کہیں سے آئیں، پاکستان سے آئیں، جہاں سے آئیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ ہر عمرے کے طواف کے بعد نہیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے، واجب ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے خرید کر کے تقسیم کریں، لڑکی ہے تو 1 بکرا۔ میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچے ہیں تو اس کے بچوں کو دو، تم کیوں خیرات کرو؟ اس کے بچے موجود ہیں وارث، ان کو ادا کرو۔ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اکیلے میں پڑھ کے اللہ کے آگے توبہ کریں، کسی کو بتانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کے محراب میں منبر پڑا ہو، جائے نماز ہٹا کر بچھا لیا جائے، کوئی بات نہیں۔ جو بچے قرآن پڑھ رہے اللہ ان کے لیے آسان کریں۔ دعوت تبلیغ کے اختلاف کی وجہ سے اللہ اختلاف کو دور کرے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ جب آدمی خود اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، سنا کہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا پہلی دفعہ۔ حضور کی زیارت کے لیے درود شریف کی کثرت کریں اور اتباع سنت کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ باندھ کے نیت کی، طواف کیا، صفا کے 3 چکر لگائے، حیض آ گیا، خراب ہو گئی، جدہ چلے گئے، غسل بعد صحبت بھی کر لی ماشاءاللہ، اب عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی دیں۔ شادی کے لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ رشتے کے بعد منگیتر سے بات کر سکتے ہیں، منگنی کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب تک نکاح نہ ہو۔ عمرہ قضا آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہو گیا۔ دعا جو ہے وہ اللہ سے براہ راست مانگے، وسیلے کے بغیر۔ پتہ نہیں عورت شوہر کے پیچھے جو ہے وہ گناہ کرتی ہے تو اللہ پکڑیں گے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ عمرے کے دوران طواف کیا، صفا نہیں کیا، بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی، یہ جبہ کرتا پہنے سب جائز ہے۔ کارٹون دیکھنا جو ہے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، بڑے نہ دیکھیں۔ انبیاء کے نام پر جو فلمیں ہیں ان کا دیکھنا بالکل ناجائز ہے۔ کھانے کے وقت پانی پی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، پہلے پئیں، درمیان میں پئیں، بعد میں پئیں، مثلا سے کوئی حکیم نے بتایا ہو تو اللہ کو پتا۔ بارہ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح اور عالم بنائے۔ معتزلہ میں کئی لوگ ہیں، بعض کافر ہیں۔ لقمان سلفی اللہ عالم میں زیادہ نہیں جانتا، ان کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ زندہ الحمدللہ موجود ہے، ان سے پوچھیں۔ بچی شادی شدہ ہے، اس کا شوہر اس کو لینے بھی نہیں آتا، طلاق بھی نہیں دیتا، 6 سال سے گھر بیٹھی ہے۔ اللہ مشکل حل کرے، لیکن لازمی بات ہے کہ آپ فلو کر کے اس کا نکاح ختم کرائیں۔ جب وہ 6 سال سے بیٹھی ہے، نہ لیتا ہے نہ آتا ہے، ایسے نکاح کا کیا فائدہ؟ مطاب میں بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ سود پر گاڑی لی، وہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور کیا کفارہ ہے۔ اگر عمرے کے بعد تھوڑے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے۔ عمرے کے دوران صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ ایک عورت جب جہنم میں جائے گی کہ اس کی وجہ سے 4 مرد بھی جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ ان باقی کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے وہ جائے گی، باقی کیوں جائیں گے؟ صفا مروا میں وضو ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ میں بیعت کرنا چاہتی ہوں، میری بیٹی کسی اللہ والے کی بیعت کرے۔ ایک تو میں بیعت کرتا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بیعت کے لیے کسی اللہ والے کو تلاش کریں جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہو، جس کو شریعت کا اللہ کا خوف ہو۔ موجودہ دور میں تو بہت مشکل ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں۔ 14 سال کا حافظ قرآن جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں جی کروا سکتا ہے۔ بھائی شاہد نصیر کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ تبلیغی جماعت کے نکلنے کے لیے زبردستی جائز نہیں، آپ دعوت دیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، جبر کرنا نہیں۔ جہاز کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ جہاز کا پانی مجھے کیا پتا کیوں نجس ہوگا؟ لاتے ہیں جہاز چلتا ہے، تازہ پانی لیتے ہیں، نجس کیوں ہوگا؟ مسجد عائشہ سے عمرہ ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ پاکستان کب آئیں گے؟ جب اللہ توفیق دیں گے اور اللہ لکھیں گے۔
بہرحال طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہیں. ایصال ثواب کرنا ہو تو ایک طواف کا ایک کے لیے. جن کے لیے بھی آپ ثواب کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو علم دیتے ہیں اور ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے، وہ خوش بھی ہوتے ہیں. جو لوگ فوت ہو گئے وہ قیامت تک کہاں رہیں گے؟ تمہارے گھر میں تو نہیں آئیں گے، قبر میں رہیں گے. تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ جو فوت ہو گئے ان کی ارواح کا آپس میں تعلق بھی ہوتا ہے، دنیاوی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں. ہر آدمی اپنی اپنی قبر میں ہے. نیک کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے. جب ہم فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہیں بالکل ان کو ثواب دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. آپ جب بھی دعا مانگیں کسی کے صدقے یا واسطے سے نہیں، سیدھا اللہ سے مانگیں. پتہ نہیں مرسلین نام رکھنا تو جائز ہے، عبد النبی جائز نہیں ہے. بعض لوگ مرچوں میں کلر ڈال کے دھوکہ دیتے ہیں، وہ حرام ہے، اس کا پیسہ بھی حرام ہے. میں نے عمرہ کیا، بنیان بھی نہیں اتاری اور نیچے انڈر ویئر بھی نہیں اتارا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی. جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. بہرحال تم صحابہ بھی قبروں میں زندہ ہو. بالکل کیا ہوتا ہے کیا حقیقت مجھے تو نہیں پتا. علم لدنی جو اللہ خود دل میں ڈال دے. آپ نے لکھا ہے علم لدھیانوی. علم لدھیانوی نہیں ہے، علم لدنی ہے. علمناہ من لدنا علما قرآن میں. جھینگا مچھلی حلال ہے، کیکڑے کا مجھے پتہ نہیں. ہمیں کیسے پتہ ہو کہ ہمارے اندر ایمان ہے؟ جب نماز پڑھ رہے تو پتہ ہے نا ایمان ہے تو پڑھ رہے ہیں. اگر ایمان نہ ہوتا عمرے پہ کیوں آتے؟ ایمان نہ ہوتا طواف کیوں کرتے؟ ایمان نہ ہوتا صفا مروہ کیوں دوڑتے؟ ایمان نہ ہوتا درود شریف کیوں پڑھتے؟ خود ہی پتہ لگتا ہے. ایک بیمار جو بھی اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال کوئی جھگڑوں میں نہ پڑیں. جو لوگ حیات کے منکر ہیں یا حیات کے انکار کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. مسرور نواز کی دوست طارق بھٹی کی والدہ فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. عورت طواف میں اور صفا مروہ میں جرابیں پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتا. میرا بیٹا 10 سال سے انگلینڈ میں ہے، دشمنی کی وجہ سے بھیجا، اکلوتا بیٹا ہے. بہرحال اللہ آپ کی دشمنیاں دور کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے ملنے کی توفیق دے. میرے والد کو سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا بھائی فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے. خیرات اور صدقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر حالت سائی میں عورت نے طواف کر لیا، صفا دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، اس نے پورا کر دیا صفا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. احرام کے حضرت میں بھول کر کپڑے دھل دیے. کیا دھل دیے؟ بالوں کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگا سکتے ہیں. قبر میں پانی ڈالنا کیسا ہے؟ قبر میں پانی کیوں ڈالو بھی؟ تاکہ مردے کو تکلیف دینا چاہتے ہو. اوپر یا جو ڈالتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے، بدعت ہے. لوگ سونا لے آتی ہیں، کاروباری معاملات ہیں، وہ جانے جن کا کام ہے. مجھے جستجو ہے کہ میرے دل میں قرآن ہو، قرآن والوں سے تعلق رکھو، کسی مدرسے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو. عورت غیر محرم کی موجودگی میں چہرہ نہیں کھول سکتی ہے، پردہ اس کو کرنا ضروری ہے.